بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعوت مولانا عبدالرشید نوسری حافظہ اللہ تعالیٰ درس حدیث شروع فرمائیں. شیخ الحدیث جامع شیخ الاسلام. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط في يوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكاء عن أبي درعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان من الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وقال في رواية قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. سامعین کرام، آپ کو اس مسجد میں اس جامعہ کے اندر بلانے اور اکٹھا کرنے اور اس کے لیے لاکھوں روپیے خرچ کرنے کا مقصد آپ کے اندر کتاب و سنت کی محبت، اس کی لگن اور اس کی تڑپ پیدا کرنا ہے. ورنہ ہم صحیح بخاری سارا سال کلاس کے اندر پڑھاتے ہیں تو یہ آخری باب بھی اس کلاس کے اندر پڑھایا جا سکتا ہے. دیگر مدارس کے طلباء اور فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کے لواحقین اور دیگر مسلمانوں کو دعوت دینے کا مقصد یہاں پر اس کلاس کے اندر شامل کرنا ہوتا ہے. باقی جتنے اس کے لوازمات یا اس کے لیے جتنے خرچ ہوتے ہیں وہ آپ کی خوش طبعی کے لیے اور آپ کے اکرام کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں تشریف لانے والے ساتھی ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس حلقے کو صرف ایک ان 10 طالب علموں کی کلاس نہ سمجھیں بلکہ سب اس کلاس کے اندر شامل ہوں. اس لیے جو لوگ مسجد سے باہر ہیں وہ بھی مسجد کے اندر تشریف لے آئیں اور جو مسجد کے اندر موجود ہیں آپ ساتھی ہمارے قریب ہو جائیں، نزدیک ہو جائیں. جتنی آپ کو کتاب و سنت سے محبت ہے اتنے ہی زیادہ آپ قریب ہو جائیں. مسلمان بھائیوں، یہ صحیح بخاری دیکھنے میں اور عام لوگوں کی زبانی سننے میں
یہ ایک کتاب ہے حدیث کی، لیکن حقیقتاً یہ عام کتاب نہیں ہے۔ جیسے اللہ کی کلام کے اوپر مشتمل قرآن مجید ایک کتاب ہے کہنے میں، لیکن وہ عام کتاب نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ صحیح البخاری یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جیسے قرآن مجید اسلام کے اور پوری مخلوقات کو زندگی بھر آنے والے پیش ہونے والے معاملات کا حل، ان کا اصول اور ان کے دستور اور قواعد ذکر کرتا ہے، اور ان کے احکامات کا ایک ماخذ ہے، بالکل اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ احادیث، خواہ وہ قولی احادیث ہوں یا فعلی یا تقریری، وہ اسلامی احکام کا اور احکام کی ادلہ کا بہترین ماخذ ہے۔ اس لیے آپ لوگ اس مجلس میں شامل ہیں، حقیقت ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کا پتہ آپ کو شاید آخرت کی زندگی میں چلے۔ ہاں، جو ذوق والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان مجالس کی برکت کو دنیا میں بھی پا لیتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے خود یہ قول ایک پڑھا تھا ایک عالم کا کہ صحیح بخاری ایک ایسی برکت والی کتاب ہے کہ اس کو پڑھ کر اگر اللہ سے دعا کی جائے نا، دعا قبول ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ ایسے باتیں ہیں، لوگ کتاب و سنت کے بغیر سوچے سمجھے باتیں کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ واقعتاً یہ بات ایک شخص کی ہے، ایک عالم کی ہے۔ اگرچہ کتاب و سنت کی اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے صریح، لیکن جب آپ کتاب و سنت کو احکامات کا ماخذ سمجھیں اور پھر اللہ کی عبادات میں غور کریں تو وہاں سے ہر جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی صریح دلیل مل جائے، بلکہ بسا اوقات اشارات ہوتے ہیں، بسا اوقات مفہوم مخالف ہوتا ہے، بسا اوقات اشارہ ہوتا ہے، بسا اوقات دلائل میں غور کرنے کے بعد استنباط کیا جاتا ہے، اجتہاد ہوتا ہے، اور بہت سارے طریقے ہیں جو اصولی علماء نے ذکر فرمائے ہیں۔ اب اصل حقیقت یہ ہے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں شریعت کے کہ ان کاموں کو کر کے یا ان میں سے کوئی کام کر کے اللہ کا بندہ اللہ کی طرف اتنا رجوع والا بن جاتا ہے اور اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، یا وہ عمل اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے کچھ مانگے اور میں اس کو دے دوں۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ کا یہ یقین ہے، عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، میں اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، اللہ کی کلام کو سمجھ رہا ہوں اور میری توجہ میرے رب کی طرف ہے، آپ قرآن پڑھنے سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے قریب ہیں آپ کا دل کرتا ہے کہ اللہ میرا داتا ہے، میرا مشکل کشا ہے، میں اس سے کچھ مانگ لوں۔ آپ مانگتے ہیں، اللہ سن لیتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث یہ اللہ کی وحی ہے، آپ اسے اللہ کی وحی جان کر، یقین کر کے، عقیدہ رکھ کر
جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس کے اندر غور کرتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی آپ کی طرف خصوصی توجہ ہوتی ہے، کیونکہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ بھی اس کی طرف رجوع فرماتے ہیں، خصوصی رجوع۔ ورنہ تو ہر مخلوق اللہ کے سامنے ہے، ہر وقت وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اس کے احاطے کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود ایک خصوصی توجہ ہوتی ہے۔ تو جب آپ اس وحی کی قسم کو، جس کو وحی خفی کہا جاتا ہے، غیر مطلوب کہا جاتا ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں، عقیدہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی وحی ہے، ہمارے شرعی احکام کا ماخذ ہے، ہم رب سے بالواسطہ یہ احکامات لے رہے ہیں، تو اس وقت اللہ کی آپ کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ تو اس وقت بھی اگر آپ چاہیں اپنے داتا سے کچھ مانگ لیں تو وہ دے دیتا ہے۔ اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف علم پڑھتے پڑھتے یا پڑھاتے پڑھاتے بندے کے اذہان میں آتی ہیں اور زندگی کے اندر بندے کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا آپ ہمارے لیے نا دعا کرنا۔ میں ریونڈ کے اندر مرکزی مسجد کے اندر صحیح بخاری کا درس دیتا تھا، میں نے درس مکمل کیا، حالانکہ اس درس میں 1 یا 2 حدیثیں میں بیان کرتا تھا، لیکن یہ صحیح بخاری والی کرتا تھا۔ میں نے بیان کیا، اس کے بعد میں نے دعا کی، تو الحمدللہ اس بندے کے لیے جیسے میں نے دعا کی نا، اس بندے نے چند دنوں کے بعد جب ملاقات ہوئی تو ہو بہو اسی طرح اس کے حق میں دعا قبول ہو، اللہ نے سن لی۔ تو اس لیے مسلمان بھائیوں، یہ علم کا حلقہ نہ کبھی اس سے اکتایا کرو اور نہ کبھی یہ سمجھا کرو کہ ہم تو گئے تھے آوازیں سننے کے لیے، سر سننے کے لیے، ہمیں کچھ ملا نہیں۔ اللہ کے بندو، ان مجالس سے تو سب کچھ ملتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، تھوڑے وقت کے لیے آپ دین کے طالب علم بن کر بیٹھیں، تو اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے، یاد رکھیے۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ طالب علم آپ کے سامنے ہیں، انہوں نے مجھ سے صحیح بخاری اس سال پڑھی ہے، اللہ نے جس طریقے سے توفیق دی اس کی توفیق سے ہم نے پڑھی۔ یہ اس کا آخری باب ہے صحیح بخاری کا۔ مسلمان بھائیوں، یہ صحیح بخاری یہ دیکھنے میں کتاب ہے، حقیقتاً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث مخصوص شرائط کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر درج کرنا چاہیے، تو اللہ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ کیوں نہ ہو ان احادیث کو صرف اسی طرح سند کے ساتھ بیان کرنے کی بجائے اگر میں لوگوں کا ذہن کھول دوں، دنیا کے اندر موجود فتنے ان کو میں کتاب و سنت کی روشنی میں اس طریقے سے واضح کر دوں کہ عقل مند کو سمجھ آ جائے، اور جو اس طرف آنا نہیں چاہتا اس کو یہ نہ ہو کہ مولوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ایسے انداز کے ساتھ کہ جس میں نہ کسی کی غیبت کی، نہ کسی کے اوپر کیچڑ اچھالی، اور نہ ہی کسی شخص کو الزامات کا جو ہے وہ نشانہ بنایا، بلکہ اسلام کے اخلاق کما حق کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اور ان پر عمل کرتے ہوئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور اور اس سے پہلے اسلام کے اندر فتنہ پیدا کرنے والے لوگ اور اس کے اندر باطل کا خوض کرنے والے لوگ، ان کی آراء کو امام بخاری نے ایک خفی انداز سے اشارات کے ذریعے لوگوں کو بتائے، اور پھر ان کا رد انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں کیا، تو اس کا نام ہے صحیح البخاری۔ اس لیے ہمارے شیخ حافظ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ صحیح بخاری یہ سورت اور سیرت میں یہ عکس نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اور اب بھی شاید اپنے دروس میں فرماتے ہوں، اس لیے ہمیں ان کے دروس سننے میں نہیں ملتے، تو بہرحال وہ اب بھی فرماتے ہوں گے۔ ان کی عادت تھی کہ اپنے ہر درس صحیح بخاری کے اندر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کتاب سورت اور سیرت میں یہ عکس نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے مسلمان بھائیوں، اس عظیم کتاب کو ہم نے جہاں تک دیکھا ہے، ہمارا مبلغ علم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کتاب و سنت کا زیادہ علم حاصل نہیں کر سکتے تو کم از کم خود اور اپنی اولادوں کو قرآن مجید ناظرہ اور اس کا ترجمہ اور اس کے ساتھ صحیح بخاری، آپ کم از کم اس کا ترجمہ اپنی اولاد کو ضرور پڑھیں۔ دیکھنا کہ اس کا یہ اثر ہوگا کہ آپ کا معاشرہ کبھی اسلام کی تعلیمات سے ناواقف نہیں رہے گا، اور پھر دنیا کے اندر جتنے وہ علوم حاصل کریں گے ان علوم کو وہ صحیح نہج پر اور صحیح نشانے کی طرف لے کر جائیں گے۔ میں نے دیکھا ہے عام لوگ دنیا کے اندر سائنسی علوم، دیگر عصری علوم پڑھتے ہیں، لیکن کتاب و سنت سے نابلد ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کے برعکس عقائد کو اپنا لیتے ہیں۔ تو یہ صحیح البخاری، اس کا جو آخری باب آپ نے طالب علم سے سنا، جو انہوں نے امام بخاری سے لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سند بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی ہے، تو آپ یہاں پر دو چیزیں آپ نے سنی ہیں، ایک باب سے لے کر حدیث تک کا حصہ، آگے امام بخاری سے لے کر نبی علیہ السلام تک ایک سند بیان ہوئی، اور اس کے بعد اس کا متن بیان ہوا۔ یہ پہلا حصہ باب سے لے کر آگے سند تک، اس کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالی کا ایک فرمان دیا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے مجاہد کا ایک قول نقل کیا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ انہوں نے لغت کے قواعد اور کچھ صرف و نحو کے قواعد انہوں نے ذکر کیے، آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس حصے کو صحیح بخاری کا ترجمۃ الباب کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد امام بخاری سے لے کر نبی علیہ السلام تک جو سند بیان ہوئی، پھر اس کا متن بیان ہوا۔ یہ مسند حدیث وہ حصہ ہے جو اصل صحیح بخاری کا موضوع ہے۔ اس لیے آپ لوگ بھی یاد رکھیے، بڑی دنیا احادیث کا انکار کرتی ہے، اور وہ انکار اس طرح نہیں کرتے کہ ہم حدیث کو مانتے نہیں ہیں، نہیں، اگر اس طریقے سے کہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ایک نابلد مسلمان بھی، ان پڑھا مسلمان بھی مجھے کہے گا یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ میری بات ہی نہیں سنے گا۔ اس لیے وہ احادیث کا انکار ایسی ایسی تعویلات کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں لگتی۔ اگر آپ صحیح بخاری پڑھیں، صحیح بخاری کا ترجمۃ الباب اور اس کے بعد باسند احادیث کو پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر لوگ پتہ نہیں اپنے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن کتاب و سنت نے ان کے لیے ایسی آگے دیواریں اور فصیلیں کھڑی کر دی ہیں کہ دنیا ساری مل کر بھی اگر وہ کتاب و سنت کو مٹانا چاہے تو وہ نہیں مٹا سکتی۔ یہ یاد رکھیے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں پر انہوں نے جو باب قائم کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ باب قول اللہ عز و جل وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ دیکھو یہ قرآن مجید کی آیت انہوں نے دی ہے آپ کے سامنے، اس کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس کے اندر امام بخاری نے بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے
کیونکہ یہ ان کی کتاب تکمیل کے مراحل میں ہے، اس لیے جو کچھ وہ پیچھے لکھ چکے وہ اس کا ایک خلاصہ بیان کر رہے ہیں، ایک اس کتاب کا خلاصہ جس کتاب کا یہ آخری باب ہے، اور ایک پوری صحیح بخاری جو ہے وہ اس کا ایک خلاصہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آپ غور کریں، اپنے ذہن کو ذرا بڑھائیں۔ امام بخاری ایک طرف وہ مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں، میں نے کتاب التوحید قائم کی، موضوع میں نے کتاب التوحید ذکر کیا، لیکن اس کے اندر میں نے بہت سارے باطل فرق کا رد کیا ہے، مسئلہ عقیدہ کے، اللہ کی اسماء اور صفات کے مسئلے میں، اور یہ اسلامی عقیدے کا بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہے کہ جس کے اندر لوگ گمراہی میں پڑھ کر اللہ کی توحید سے دور ہوئے ہیں اور شرک کی طرف مائل ہوئے۔ تو اس کے اندر امام بخاری فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہاں پر دنیا بڑی بحث کرے گی، مجھ سے پہلے بھی کر چکے ہیں، میرے دور میں بھی کر رہے ہیں، بعد میں بھی ہوں گے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ انبیاء نے، ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی دعوت پیش کی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تسلی دی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام یہ ہے کہ میری طرف سے آنے والا حق آپ لوگوں کو سمجھائیں، دلائل میرے ان کو دے دیں، میری وحی سنا دیں، مسئلہ سمجھائیں، اس کے دلائل دیں، لیکن جو سرکش ہو جائے، نہ مانے، مخالفت پر اتر جائیں، فذرنی والمکذبین، تو پھر آپ ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ پھر میں رب مقابلہ کروں گا۔ اس لیے امام بخاری فرماتے ہیں کہ لوگوں، ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس ترازو کے اندر تولا جانا ہے، حق بھی اور پھر باطل بھی۔ میں بخاری نے تمہارا فیصلہ نہیں کرنا، میرا کام تمہیں منوانا نہیں ہے، میرا کام صرف یہ ہے کہ انبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو میں تمہیں اللہ کی کتاب اور سنت کی روشنی میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کی یعنی شکل کے اندر۔ اب تمہارا کام ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہ ہم نے حساب کتاب اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ حسد اور بغض کی وجہ سے یا میرے مقابلے میں اتر کر تم کہیں حق کو ٹھکرا بیٹھو، ایسا نہ کرنا، اپنا نقصان کرو گے، بخاری کا کوئی نقصان نہیں ہو۔ اور پھر بات کو سمجھو، میں کوئی تمہاری مخالفت نہیں کر رہا، اگر میں نے تمہاری مخالفت صرف کرنی ہوتی، تمہارا مقابلہ کرنا ہوتا، میرا کام یہ نہیں ہے، بلکہ میرا کام وہ ہے جو انبیاء کا کام تھا کہ اس مخلوق کو علم نہیں ہے، علم اللہ دیتا ہے، اللہ نے علم اتار دیا ہے، تمہیں شاید نہیں پتا، میں تمہیں سند کے ساتھ تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں، اللہ کے بندو علم یہ ہے، اس کی طرف آ جاؤ، حق یہ ہے، وہ دوسرا باطل ہے، اس کو چھوڑ دو۔ کسی سے اگر ارادتاً غلطی ہوئی ہے وہ بھی توبہ کر لے، اور جو بھولا بھٹکا ہے وہ بھی صحیح رستے کی طرف آ جائے۔ اور پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کی یہ آیت دے کر یہ بھی بتایا ہے کہ لوگوں، میں نے خالص نیت کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور یہ عقیدہ رکھ کر کہ ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے، اور اللہ کی عدالت میں اس کا انجام کار وہ نکلے گا کہ جس پر بندے کا اختتام ہوگا، اس لیے میں نے اس کتاب کے لکھنے کا آغاز خالص نیت کے ساتھ کیا، اور اس کا اختتام میں اس بات پر کر رہا ہوں کہ میرا حساب کتاب اللہ نے لینا ہے، میرا حساب کتاب اللہ نے لینا ہے۔ یا اللہ، میری جو نیکیاں ہیں یہ قبول فرما لے، میری برائیوں سے درگزر فرما لے، میں تو تیرے ذکر کے اوپر
اپنی بات کو مکمل کر رہا۔ اب خود سوچیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کیا تھا؟ اللہم فی الرفیق الاعلی، کہ یا اللہ مجھے صرف تیری قربت چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے دنیا میں سے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ میرا حساب کتاب تو نے لینا ہے، لیکن پاک ذات تو ہے، میں انسان ہوں، مخلوق ہوں، میرے اندر بڑے عیب ہے، اللہ مجھے معاف فرما۔ یہ اصل میں وہ حدیث لا کر یہ امت کو سمجھانا چاہتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھی اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب ایک شخص اس کی اتنی اللہ کا تقوی ہو، اس کے اندر للہیت ہو، تو پھر ہم اگر یہ سوچیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب لکھ کر کوئی اپنی شہرت چاہتے تھے یا اپنی ناموری چاہتے تھے تو یہ ہماری غلطی ہوگی، ورنہ اس شخص نے جتنا کام کیا ہے صرف ایک غرض سے کہ میں اللہ کے ہاں جو ہے پیش ہو کر کامیاب ہوں اور میری زندگی اس رستے پر گزر جائے، اس جماعت میں میرا شمار ہو کہ جس جماعت کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق یا قائمۃ علی الحق، کہ میری امت میں سے، میری امت جو ہے جو اللہ نے مجھے امت دی ہے، خواہ وہ امت الاجابہ ہے، خواہ وہ امت دعویٰ ہے، اس میں سے ایک جماعت وہ حق کے اوپر قائم رہے۔ بس میرا انجام ان لوگوں کے اندر ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، قرآن مجید کے اندر نیک لوگوں کا بھی اللہ نے بتایا ہے، ان کی بھی دعا یہی ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں صالحین میں سے اٹھا، نیک لوگوں میں سے اٹھا۔ تو اس لیے مسلمان بھائیوں، آپ بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیجئے، دنیا کی ہرس چھوڑیے۔ ہرس تو تب کریں کہ یہ دنیا کا مال و متاع یہ ہمارے ساتھ وفادار ہو، یہ ہمیں بچا سکے۔ لیکن آپ دیکھ لیں دنیا میں بڑے بڑے امیر لین لاڈ لوگ، لیکن نہیں رہ سکے دنیا میں، چلے گئے دنیا سے اور پھر لے کر کچھ بھی نہ گئے۔ جتنا کچھ دنیا پر ظلم اور زیادتیاں کی، حق کا انکار کیا، سب کچھ کیا، جو سمجھتے تھے کہ ہم پوری دنیا کا، پورے لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا کم از کم پورے مسلمانوں کا، ایسے ملیا میٹ ہوئے۔ بلکہ وہ لوگ بھی جو یہ سمجھتے تھے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کو تو صرف 19 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا تو ہم ان کو کافی ہو جائیں۔ ایک ایک کہتا تھا جی 18 کو تو میں ہی کافی ہو جاؤں، لیکن دیکھیے وہی لوگ دنیا سے مٹ گئے۔ دنیا نے کوئی وفا نہ کی۔ جب نہیں یہ وفا کرتی، فانی ہے یہ دنیا، بے وفا ہے، تو پھر ہم خالق کائنات کے سامنے لازماً پیش ہونا ہے اور اس پیشی کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ قرآن مجید کی آیت دے کر آگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کچھ علماء کا جو اختلاف تھا اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کچھ علماء یہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن صرف جو وزن ہے نا، کچھ لوگ تو میزان کو مانتے ہی نہیں تھے، کچھ قیامت کے انکاری تھے، کئی لوگوں کی قسمیں تھیں، جہاں امام بخاری نے اشارتاً ان لوگوں کا رد کیا ہے کہ نہیں، اللہ کے سامنے پیشی بھی ہے، ترازو بھی قائم ہوگا، حساب کتاب ہوگا، نیکیاں اور برائیاں سب بندے کے سامنے کر دی جائیں گی اور پھر باقاعدہ ان کا وزن ہوگا ایک ترازو کے اندر۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اب قرآن کا انکاری تو کوئی نہیں ہے، قرآن کا انکار نہیں کرتے لوگ، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے انکار نہیں کرتا۔ بعض لوگ احادیث کا تعویل کے ذریعے کسی اور طریقے سے انکار کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ تو جب نہیں کرتے تو قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے اور پھر احادیث بھی یہی کہتی ہے۔ تو جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، تو کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے
کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں وہ اس کے اندر اپنی مرضی دکھائے، پھر کسی کی کوئی مرضی نہیں چلتی۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اب وہ تھوڑا سا اشارہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ انسان کا وزن ہوگا، کچھ کا خیال یہ ہے کہ اس کی نیکیوں اور برائیوں کا وزن ہوگا، کچھ کا خیال یہ ہے کہ ان رجسٹروں کا وزن ہوگا جہاں پر نیکیاں اور برائیاں لکھی جاتی ہیں، کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے، ہاں جی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جب انسان کی زبان سے، آدم کے بیٹے کی زبان سے کوئی بھی لفظ نکلتا ہے تیار فرشتہ اس کو لکھ رہا ہے، فوراً لکھ لیتا ہے، وہ تیار ہے ہر وقت دن رات، نہ ان کو نیند آتی ہے نہ کوئی اور غفلت ہے، ہر وقت تیار ہے۔ تو پھر وہ رجسٹر جو ہوں گے وہ کاغذ اور وہ کاپیاں ان کا وزن ہوگا۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کا وزن کر دیں، اور کتاب و سنت میں ایسے اشارات موجود ہیں کہ ان تینوں چیزوں کا وزن ہو۔ اب کچھ لوگ کہنے لگے جی نیکیاں اور برائیاں جو ہیں ان کا تو کوئی جسم ہی نہیں ہے، ان کا کیسے وزن ہوگا، ان کا کیسے وزن ہوگا؟ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے دیگر احادیث کی طرف، کہ حدیث آپ نے علماء سے اکثر سنی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب مر کر قبر میں جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک خوبصورت شکل والا آتا ہے، وہ اس شکل کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے یہ مومن بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اتنی خوبصورت شکل، یہ مشکات کے طالب علم بھی انہوں نے حدیث پڑھی ہے، اتنی خوبصورت شکل، یہ جو چہرہ ہے یہ چہرہ تو کوئی بری خبر نہیں لاتا، یہ نیک خبر ہی لاتا ہے، تو تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں، عمل صالح ہوں تیرا۔ اور دوسرا بندہ مرنے والا یہ منافق، یہ کافر ہے، فاجر ہے، اب اس کے سامنے ایک بد صورت سامنے آتی ہے شکل، یہ خوف زدہ ہوتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کون ہے تو، اور وہ اسے جہنم کی عذاب کی خبر سناتا ہے۔ تو وہ آخر میں بہرحال المختصر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مرنے والا قبر کے اندر جب زندہ ہے اسے کہتا ہے کہ تو ایسا، تیرا ایسا چہرہ ہے کہ جو چہرہ کوئی اچھی خبر نہیں لاتا بلکہ بری کبھی خبر لاتا ہے، کون ہے تو؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل۔ اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نیکی اور برائی خود انسان کے اعمال اور اقوال جو ہے ان کو بھی اللہ جسم دے دے گا اور ان کا بھی وزن ہوگا، اس لیے اس کے اندر کون سی جھگڑنے والی بات ہے؟ اصل مسئلہ تو یہاں دنیا کے اندر جو زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے اکٹھا کیا کیا ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کچھ لغوی باتیں ذکر کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندھیرا ہو رہا ہے، ہمارا وقت مکمل ہو رہا ہے، صرف میں آپ ساتھیوں کو حدیث کا طالب علم بنانے کے لیے صرف آپ کو اشارات کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ آگے دیکھیں، میں بھی آپ کو ایک حدیث کا طالب علم اور طالب علموں کے اندر شمار کر دوں، کیونکہ ان چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو اور اس امت کے اوپر نازل ہونے والا اللہ کا اپنا دین، اس کو اللہ نے قیامت تک محفوظ رکھنا ہے، اور اس کی حفاظت اللہ نے جس چیز کے ساتھ فرمائی ہے وہ اس امت کی سند ہے اپنے نبی تک۔ اس کے اندر دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ مسلمان جب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی سند جوڑتا ہے نا، لوگ اسے یہ نہیں کہتے کہ یہ بے مرشدہ ہے، لوگ یہی کہتے ہیں نا تیرا کون استاد ہے، کون تیرا مرشد ہے، یہ دنیا میں باتیں ہوتی ہیں، لوگ تو سمجھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ واسطے ہونے چاہیے، لیکن حقیقت یہ جانیے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو سند کے ساتھ نوازا ہے۔ اصل میں لوگ وہ بگڑی ہوئی بات کو سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اے امت بتاؤ
کیا تم یہود و نصارہ کی طرح بے اصل ہو یا کہ تمہاری کوئی سند ہے؟ اگر سند ہے تو پیش کرو، وگرنہ ہم بھی دنیا میں کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی کہ جو میری اولاد میں سے آئے اسی کو صرف تم نے اپنا رہنما ماننا ہے، ورنہ کسی کی بات نہیں مانی۔ اس لیے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی بڑی باتیں اپنی طرف سے بنا لی، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کیونکہ سند نہیں تھی۔ اس امت کی سند ہے تو پھر آپ سے ہر شخص یہ پوچھ سکتا ہے کہ تمہاری سند کیا ہے، بتاؤ کہ جس دین کا تم نام لیتے ہو وہ دین تم نے کس سے حاصل کیا ہے؟ مسلمان بڑی قابل غور بات ہے، یہ اصل میں ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے۔ چاہیے ہمیں یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ یہ تعلق نہیں ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کر کہیں جی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عشق ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، لیکن ہماری شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل نہ ہو، اور ہماری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بات نہ ہو، ہمارا اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق نہ ہو۔ دیکھیں جن لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مرشد جانا ہے، اپنا رہنما جانا ہے، جنہوں نے آپ سے محبت کی ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ سند اس طرح جوڑتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے جی میرا پوتا فوت ہو گیا، بیٹا میرا پہلے ہی فوت ہو چکا، اب یہ ہے کہ میرے لیے اس کی جائیداد میں سے وراثت کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا تھی، قرآن مجید میرے سامنے ہے، قرآن مجید سے مجھے کوئی چیز تیرے حصے کی نظر نہیں آ رہی۔ اچھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو میں نے سنی، ان میں سے کوئی میرے ذہن میں نہیں آ رہی کہ تیرا دادے کا کوئی حصہ ہو، اس لیے تم اب چلے جاؤ، کل میرے پاس واپس آنا، میں صحابہ کرام سے پوچھوں گا، شاید کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے۔ یہ دیکھو تعلق ہے، محبت ہے کہ میرے پاس سند نہیں ہے، بات نہیں ہے، ورنہ ابو بکر اپنی رائے دے سکتے تھے۔ آج آپ غور کیجئے اس امت پر، دیکھیے اپنے معاشرے کے اندر، مسجدوں کے اندر دیکھیے، ایک عالم بیٹھا ہوتا ہے، نماز ختم ہوئی، ایک آدمی کہتا ہے مولوی صاحب فلاں مسئلہ کیسے ہے؟ مولوی صاحب تو ابھی سن رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نمازی جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا پہلے بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، کیونکہ سند کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے لوگ، دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ تمہارے پاس کیا سند ہے، تمہارا مرشد کون ہے، تمہارا استاذ کون ہے، بتاؤ۔ تو مسلمان بھائیوں، ہم تو کہتے ہیں یہ عجیب بات نہیں، یہ کوئی بات کرنے والی، ہمارا مرشد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کے رسول تک تمہاری کیا سند ہے؟ تو اس لیے مسلمان بھائیوں، ساتھی کہتے ہیں اذان ہو رہی ہے، ہم نے جو صحیح بخاری پڑھی ہے وہ بھی ہمیں یہی کہتی ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو بس کر لینا چاہیے۔ تو آپ ساتھی اپنا تعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی سند کے ساتھ جوڑیے، اپنے علماء سے بھی کہیے کہ آپ کو قرآن اور حدیث سکھائیں۔ کسی سے مسئلہ پوچھو، ان سے کہو بھئی ہمیں قرآن مجید کی دلیل اور ہمیں حدیث کی دلیل دو، انشاءاللہ دنیا سے گمراہی ختم ہو جائے گی اور ہدایت آ جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔